اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سمیع اللہ شیخ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف سٹاک کارنر۔ آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ گپ شپ کریں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک سیریز لے کے آئے ہیں، پالو پالو سیریز۔ ایک یوٹیوبر ہے ذیشان عثمانی صاحب، انہوں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، چلو چلو سیریز، کہ پاکستان سے باہر چلو، اور انہوں نے اس کی ویب سائٹ بھی بنائی ہے زندہ بھاگ۔ تو ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں پالو پالو سیریز، بکریاں پالو سیریز۔ تو انشاءاللہ اس کی آج پہلی قسط ہے، آج شروع کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ پاک سے اب دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائے لوگوں کو حلال رزق کی فراوانی کا، اور ہمارے ذریعے سے اللہ کرے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اس حوالے سے آپ کے پاس یہ انشاءاللہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں پالی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بکریاں، اجوا، زمزم، سکیہ، برکہ، اطلا، لطراف، غیسا، کبرا، اور یمن ایک بکرا تھا جو ان میں چھوڑا جاتا تھا۔ یہ کچھ بکریوں کے نام میں نے گنوائے ہیں، تو سارے تو شاید مجھے یاد نہ ہو، یاد تھے تو ابھی کچھ ذہن میں ایک دو شاید مس ہو گیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی پالی ہیں، اور بکریاں پالنے کے بارے میں ترغیب بھی دی ہے۔ میں کچھ احادیث کے مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سارے نبی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تو بکریاں چرانا نہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے بکریاں پالنا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بکری کے اوپر سے مٹی جھاڑو کیونکہ جنتی جانور ہے۔ اور بکریاں، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ گھر میں بکریاں پالنا باعث برکت ہے، باعث برکت ہے، بکریاں پالنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیث ہے، تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ نے چاہا تو اس کو شیئر کرتے رہیں گے۔ اور ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، تو انہوں نے اپنے رزق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا ان کو کہ بادی رکھوں کو غلام یا اور کوئی جانور پالنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی۔ تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق جب رزق کھاتی ہے ہمارے ذریعے سے، اللہ نے اپنی مخلوق کو پالنا ہے، لیکن جب ہم ذریعہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کے ذریعے سے، ان کی برکت سے ہمیں بھی رزق دیں گے، جب ہم کسی کا ذریعہ بنیں گے رزق کے پہنچانے کا، رزق کی فراوانی کا کے لیے۔ اور یہ ہے کہ جب انسان بانٹتا ہے، انسان رزق کو جب بانٹتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو اور عطا فرماتے ہیں، رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہو۔ یہ جو دل میں بخل پیدا ہو جاتا ہے، دل میں بخل پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کسی عطا کو اپنی سمجھ لیتا ہے، ایبلٹی کے طور پر سمجھ لیتا ہے کہ میری ایبلٹی ہے کہ میں یہ کما رہا ہوں۔ تو اللہ پاک دینے والے ہیں۔ رزق تقسیم کرنے سے بعض لوگ حسد کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو، فارمولوں کو، بزنس گٹس کو دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ حالانکہ اس کو بیان کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ رزق دینے والے اللہ پاک ہیں، تو اللہ روزی روٹی دیں گے۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، مشہور یوٹیوبرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بکرے بھی پال رہے ہیں، جیسے یہ اپنے چکوال گوٹ فارم والے ماجد شبیر صاحب، وہ بکریاں پال رہے ہیں، اور اس سے کافی اچھی ارننگ ماشاءاللہ وہ لے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ٹی ایم آر والے شاہ صاحب وغیرہ، اور استاد فرحان گجر صاحب، یہ بھی ٹی ایم آر بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بکریاں بھی پال رہے ہیں، اور اس سے اللہ پاک نے ان کا اچھا خاصا روزگار بنایا ہوا ہے۔ مجھے ایک دوست ملے، کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ فیس بک گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں، تو اس میں مختلف بکروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے گروپ بنے ہوئے ہیں،
تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس میں بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، تو اس میں کہتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ہزاروں روپیہ نفع مجھے ہو گیا۔ تو باقی کچھ ٹائم تو لگتا ہے کسی بھی کاروبار کو چلنے میں، پھیلنے میں، کچھ نہ کچھ وقت تو لگتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے بکریاں گھر میں رکھنی چاہیے، بکریاں برکت ہے۔ اور میری تو یہ گزارش ہے، جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، ابھی انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں ایک لائف سٹاک کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ بھی اٹینڈ کی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی چیز دی ہوئی ہے، ہماری جو لائف سٹاک کی آپ اکانومی آپ چیک کریں کہ اس میں کتنا شیئر ہے اس کا۔ لائف سٹاک کا بہت شیئر ہے، ایگریکلچر کا، لائف سٹاک کا ہماری جو جی ڈی پی ہے، اکانومی ہے، اس کے اندر بہت بڑا شیئر ہے۔ اور اس سے ہم مزید شیئر کما سکتے ہیں اگر ہم اپنا میٹ ایکسپورٹ کریں، بیف کی صورت میں، مٹن کی صورت میں، پولٹری کی صورت میں، چکن کی۔ تو اب اس کو بہت زیادہ اس سے ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ بلکہ میری تو ایک ریکویسٹ ہے تمام حکمرانوں سے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو، چاہے وہ نون لیگ کے ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہو، چاہے وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب ہو، تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس شعبے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اور کم از کم ایک یونین کونسل لیول پر ایک پولٹری فارم، ایک ڈیری فارم، ایک فیٹنگ فارم ایسا بنایا جائے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نفع پہنچا سکے۔ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو خالص دودھ ملے، خالص انڈے ملے، خالص گوشت ملے بکری کا، اور اس کے ساتھ بڑا گوشت، بیف، مٹن اور چکن، اور لوگوں کو دودھ بھی ملے، گوشت بھی ملے، انڈے بھی ملے خالص، اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو ایک قسم کی یہ انٹرپرینیورشپ بھی ارینج کی جا سکتی ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا پیپل۔ تو پبلک اس کو اگر کیا جائے تو ایک تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو خالص چیز ملے گی، دوسرا حکومت کو بھی اس صورت میں انکم جنریٹ ہوگی تو لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو میری تو ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس سیریز کو آگے مزید چلاتے رہیں گے، آگے آپ کو بتائیں گے اگلی سیریز میں کہ بکریاں کون سی رکھنی چاہیے، اور اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اور اس حوالے سے کہ کون سی بریڈ جانور کیسے سلیکٹ کیے جائے۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے سیریز آگے ہم چلاتے رہیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور دوسروں کو آگے بڑھائیں۔ اچھی بات بھی کسی کو شیئر کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، تو ہمارے ذریعے سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔